جادو آپ پہ اثر کرتا ہے یا نہیں؟ جادو سے آپ کسی کے ہسبینڈ کو، کسی کے فیانسی کو، کسی کی محبت کو چھین سکتے ہیں یا نہیں؟ جادو کس حد تک اثر رکھتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج کا ولاگ ایک بہن کے کہنے پر میں بنا رہی ہوں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ میں اس بات پہ بولوں، اس ٹاپک پہ بات ہو، تو آپ کے لیے اس ولاگ میں جادو سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی جادو سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور واقعی میں جادو جو ہے وہ کوئی معنی رکھتی بھی ہے کہ نہیں۔ ویلکم بیک ٹو سید ایشرز ڈیلی ولاگ۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، جیسے کہ میری بہن، ان کا یہ آپ میسج دیکھ لیجئے۔ اس میسج میں انہوں نے بولا ہے کہ جادو کے ذریعے مجھ سے میرے ہسبینڈ کو اس بندی نے چھین لیا، اور میری 3 بچیوں کے ساتھ مجھے اس بندے نے گھر بھیج دیا، کیونکہ جادو کا بھی اس میں اثر تھا۔ اور کہتی ہے کہ ایسے برے لوگ اگر وہ اس طرح برا کام کرتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں اور ہم لوگوں پہ اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ تو میں آپ کو اس بارے میں تھوڑی بہت ڈیٹیلز دینا شروع کر دوں کہ دیکھیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی کالا جادو ہوا تھا، اور پھر اس کے توڑ کے لیے 4 کل بھیجے گئے تھے کہ یہ 4 کل آپ اپنے اوپر پڑھ لیجئے تو توڑ ہو جائے گا۔ جادو سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا، جادو بالکل ہوتا ہے۔ جادو سے لڑنا کیسے ہے اور جادو سے ہم کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے تو دیکھیے، 4 کل اور آیت الکرسی گھر میں آپ نے صبح شام ضرور لگانی ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں یہ چیزیں لگنی چاہیے، یہ مسلمان کا گھر ہے بھائی، یہ مسلمان کے گھر میں یہ چیزیں لگنی چاہیے۔ پھر اس جادو کو کس طریقے سے آگے بھی توڑا جائے، مولویوں کے پاس جا کے پھر اپنے لیے نسخے بنانا، تعویذیں بنانا، یہ چیزوں سے پاورفل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ 4 کل پڑھ کے پھر پانی پہ پھونک کے اپنے بچوں کو پلائیں، خود پئیں، گھر میں لگا رہے۔ آج کل اتنے بڑے اسکرین اور اسپیکرز پڑے ہوتے ہیں، پورے گھر میں آواز گونجتی ہے، اور وہ جو پانی ہے وہ آپ چاروں کونوں میں جو ہے وہ اس کی آپ چھینٹے دے دے تو اس سے کافی اثر پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے، جادو کو اگر آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، آپ کے اوپر کوئی بھی جنات کا اثر ہے، آپ کے اوپر کوئی بھی حسد چل رہی ہے، تو آپ نے رقیہ، جو کہ یوٹیوب میں اتنے زیادہ تعداد سے رقیہ پڑی ہوئی ہے، آپ نے رقیہ لگا کے آن کر دینی ہے۔ جب آپ کو فیل ہو کہ میرا بندہ یا بندی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ شاید میں اس کو بولوں تو وہ اس کو نہ سنے، تو آپ رقیہ لگا دیں۔ اس کو کیا پتا چلتا ہے آپ نے اس کے لیے لگائی ہے؟ رقیہ لگا دیا کریں، اور وہ جب رقیہ جو ہے، رقیہ، ہاں رقیہ، جب رقیہ وہ سنتے ہیں تو ان کے واقعی میں وہ اثرات ختم ہوتے ہیں، جو آپ کی سوچ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہے۔ ادروائز اگر وہ بندہ آپ سے دور ہے تو اس کو آپ فون کر کے بولے کہ رقیہ سن لیں، اور 4 کو اس کے نام سے آپ پڑھ لیں، اس کے نام سے پڑھ لیں، تو اس سے کافی اثر انداز ہوتا ہے اس بندے کے لیے بھی۔ اور اب یہ صاحبہ تو گھر آ گئی ہیں تو ان کو تو اب یہ کر نہیں سکتی ہیں، تو لیکن یہ ان کی سوچ، ان کا نام سوچ کے وہ 4 کل بھیج دیا کرے۔ اب ان کی تو ڈیورس ہو گئی ہے، تو اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہے اس چیز کا۔ آپ دوبارہ اس سے بندے کے پاس کیوں جانا چاہتی ہیں؟ اگر پھر بھی جانا چاہتی ہیں، پھر یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا 3 بچیوں کے ساتھ، آپ پھر بھی واپس جانا چاہتی ہیں، پھر یہ آپ کا فیصلہ ہے بہن میری، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے انسان کے پاس واپس جایا جائے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں کہ آپ کا کہنا ہے، آپ کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں ڈائریکٹ، کہ اس بندی نے جادو کر کے میرے ہسبینڈ کو مجھ سے اپنا لیا۔ ایک چیز یاد رکھے، جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے وہاں اثر ضرور ہوتا ہے جادو کا۔ ایمان جب پکا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ جادو کا اثر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک سے اتنی جلدی جادو کا اثر ختم ہو گیا، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ لیکن اگر ایسا بندہ ہے کہ اس کو ہم ساری عمر کے اس پہ تو جادو ہو گیا، اس پہ تو تعویذیں ہو گئی، اس پہ تو جادو ہو گیا، تو اس کا ایمان ہی کمزور ہے نا، تبھی جا کے اس پہ اثرات ہو رہے ہیں۔ اور اس کی نیت، اگر اس بندے کی نیت ہی ایسی تھی، 3 بچوں کو کون چھوڑ سکتا ہے، اولاد کو کون چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس بندے کی نیت ہی ایسی تھی نا، وہ بندہ ہی ایسا تھا، اس لیے اس نے چھوڑا۔ بٹ آپ سے میری درخواست ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے مجھ سے میرا بندہ چھین لیا، اس عورت نے کچھ جادو کر دیا، اس عورت نے کوئی تعویذیں کر دی، اس عورت کی تعویذیں جادو اتنی پاورفل ہوئی، لیکن آپ کا لائک آپ اس کے ساتھ گھر میں موجود ہیں اور وہ عورت باہر ہے،
آپ چارکل کیوں نہیں لگاتی ہیں؟ آپ رقیہ کیوں نہیں لگاتی ہیں؟ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ آپ اس میں کیوں نہیں پھونکتی ہیں؟ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک دم سے ڈراسٹک چینج آتی ہے اس میں. آپ ایک دم سے ایموشنل ہو جاتی ہیں، پوزیسو ہو جاتی ہیں، اریٹیٹنگ ہو جاتی ہیں، انوائنگ ہو جاتی ہیں. آپ ایسی پرسنالٹی بن جاتی ہیں، سوری ٹو سے، کہ بندہ آپ سے بھاگ جاتا ہے. وہ باہر والی عورت کچھ بھی چینج نہیں کر رہی سوائے اس کو مسکراہٹ دینے کے. اس عورت کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی بھی موجود ہے، اس کے بچے بھی موجود ہیں، مگر وہ اس کا ذکر نہیں کرتی ہے. وہ اس کے ساتھ اس چیز پہ نہیں لڑ رہی ہوتی کہ اس کو چھوڑ دو، مجھے اپنا لو، اس کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو. وہ یہ ذکر نہیں کرتی ہے. آپ وہ ذکر کرتی ہیں. اس لڑکی کو کیوں رکھا ہوا ہے، وہ لڑکی کیوں ہے آپ کی زندگی میں، بچوں کا کیا. اس سے بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے. آدمیوں کی فطرت ہے، جہاں اریٹیشن کا آئی بھی نظر آتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. آپ نے اپنی پرسنالٹی میں ایسی کوئی چینجز اڈاپشن کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، آپ جب دوسروں سے گلا کرتے ہو نا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو یہ دیکھیں جب یہ انگلی اٹھ رہی ہے نا، یہ 4 انگلیاں یہ تو میری طرف ہی جا رہی ہیں. یہ دیکھیں، یہ میری طرف ہی جا رہی ہیں. تو میرے میں بھی تو ایسی کمی ہے نا کہ میں اس بندے کو رکھ نہیں سکی، میں اس بندے کو اپنا نہیں سکی، میں اس بندے کی ہم نوا نہیں بن سکی، ساتھی نہیں بن سکی. لیکن مجھ میں کیا کمیاں ہیں؟ میں ہمیشہ بولوں گی کہ آپ کہتے ہو نا مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی، میں نے اس کو سب کچھ دیا، میں نے اس کا کھانا بنایا، میں نے اس کے کپڑے استری کیے، میں نے اس کا خیال رکھا. ایسا کچھ ہے جو جہاں مسنگ ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ کہیں اور جا رہا ہے. یاد رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سے اس کو سب مل رہا ہے پھر بھی وہ باہر جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ مسنگ ہے، اسی لیے وہ بندہ باہر جا رہا ہے. اس بندے کی بھی نیت ہی ایسی ہے کہ اس کو باہر کا ماحول چاہیے. میں نہیں کہتی کہ وہ بڑا دودھ کا دھلا ہوا ہے یا آپ اس کی سائڈ میں لے رہی ہوں، میں کچھ ایسا نہیں کہہ رہی. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے کہنے سے اس عورت کا جادو آپ سے آپ کے ہسبینڈ کو چھین رہا ہے، تو آپ کا رقیہ، آپ کے چارکل، آپ کی آیت الکرسی، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی خدمت، آپ کی محبت، آپ کی اٹینشن کیوں نہیں اس کو روک پا رہی ہے؟ کیوں؟ ایسے آپ میں کیا کمزوری ہے کہ آپ اس مرد کو آپ سے آسانی سے جا رہا ہے اس باہر والی عورت کے پاس؟ کیا ایسی چیز ہے جو آپ نہیں کر پا رہی ہیں اور وہ لڑکی کر پا رہی ہے؟ ڈھونڈے اس کو. اور یہ کہنا بند کر دے کہ اس نے جادو سے مجھ سے اپنا لیا، اس نے اپنی پیاری باتوں سے مجھ سے اپنا لیا، اس نے زیادہ کیئر سے مجھ سے اپنا لیا. آپ بھی عورت ہے، آپ میں بھی آپ کی آنکھوں میں جادو ہے، آپ کی باتوں میں جادو ہے، آپ کے انداز میں جادو ہے، آپ اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، آپ کی مسکراہٹ میں جادو ہے. آپ کی مطلب کیا ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے جو اس لڑکی کے پاس ہے؟ آپ اپنے گربان میں بھی تھوڑا دیکھیے، کچھ کہیں ضرور کچھ مسنگ ہے. آپ اس کو چیک کریں، آپ نوٹ ڈاؤن کریں ایسا کیا ہو سکتا ہے میرے میں. کیا میری لکس جو ہیں اس کو میں امپروو کر سکتی ہوں، میری ہائیجین کو امپروو کر سکتی ہوں، اسکن کیئر کو امپروو کر سکتی ہوں، ڈریسنگ کو امپروو کر سکتی ہوں، میری باتوں میں میچورٹی کو امپروو کر سکتی ہوں، میں اپنی انوائنگ ہیبٹ کو کم کر سکتی ہوں، میں اپنی اریٹیشن کو کنٹرول کر سکتی ہوں، میں اپنے اسٹریس اور فرسٹریشن کو کنٹرول کر سکتی ہوں، میں اس آدمی کے ساتھ مسکراہٹ سے بات کرنے کو امپروو کر سکتی ہوں، میں اس آدمی کو کس طریقے سے اپنے جال میں دوبارہ واپس لا سکتی ہوں. آپ اس کی بیوی ہیں تو آپ کے لیے جال کا لفظ بہتر نہیں ہے، بٹ جال ہی ہے جس میں آپ اس بندے کو رکھیں گی تاکہ وہ باہر کے گندے ماحول میں نہ پلے. لیکن اگر وہ نہیں رک رہا اور وہ یہی کام کیے جا رہا ہے، تو پھر دیکھیں آج کل تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ ناجائز تعلقات سے اچھا ہے کہ وہ جائز تعلق میں ہی آ جائے، ایٹ لیسٹ دوزخی تو نہیں ہوگا نا. بہت مشکل ہے کہ میں کسی لڑکی نے لکھا تھا آپ اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کر لیں. آپ تو میری بات سنیں، جب آپ اس طریقے سے بات کر رہی ہیں، جو آپ کو سمجھا رہا ہے، جو آپ کے لیے تھوڑی بہت کچھ ایکسپیرینس لے کے آ رہا ہے، جب آپ اس کے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہے، تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کتنی بدتمیزی سے بات کرتی ہوں گی؟ کیا یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ اس نے آپ سے جان چھڑائی ہے؟ آپ کی جو بد کلامی ہے، آپ کی جو بدتمیزی ہے، جو آپ کی بد تہذیبی ہے، کیا اس وجہ سے آپ کے ہسبینڈ آپ سے چلے گئے ہیں؟
کیونکہ یا تو آپ، میں تیسری بندی ہوں، میں نے آپ کو جانتی ہوں نا کیا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ الٹا مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کرا دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنی بد زبان ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ آپ سے چلے گئے. آپ نے اپنے یہ جو جادو وغیرہ ہے نا، اس پہ میں بہت لیٹ آتی ہوں، بہت لیٹ آتی ہوں. پہلے میں اپنے اندر کی کمیاں ڈھونڈتی ہوں، پھر میں اس بندے کی کمیاں ڈھونڈتی ہوں، پھر میں ہم دونوں کی کمیاں ڈھونڈتی ہوں، پھر میں اس کے سولوشنز ڈھونڈتی ہوں، پھر میں اس پہ ورک آؤٹ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد جا کے میں سوچتی ہوں کہ نہیں یہ تو نہیں بدل رہا یا بدل رہی، اس پہ شاید کالا جادو ہوا ہو، اس پہ شاید کچھ ہوا ہو، تو پھر یا اس پہ حسد کی نظر لگی ہو یا کسی کی نفرت کی نظر لگی ہو، پھر میں اس کے لیے چارکل، آیت الکرسی اور ساتھ ہی میں رقیہ لگانا شروع کر دیتی ہوں. ویسے میرے ذہن میں رقیہ سب سے پہلے آ جاتا ہے، میں رقیہ گھر میں لگا دیتی ہوں، چاہے میرا بہن بھائی جو بھی، امی جو بھی تھوڑا سا ٹیڑھا بیڑا ایکٹ کرتے ہیں تو میں رقیہ لگا دیتی ہوں، میں اس کے لیے ویٹ نہیں کرتی. بٹ میں اپنے گھر کے اندر کے آپشن پورے ٹرائی کرنے کے بعد جا کے میں باہر کی لڑکی یا لڑکے کو الزام دوں گی کہ اس نے ایسا کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اس کا جادو اتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو میرا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہو سکتا؟ میرا ایمان کیوں اتنا کمزور ہے کہ کسی کا جادو مجھ سے کچھ لے گیا؟ میرے ایمان میں اتنی کمزوری، بالکل فیتھ نہیں، بالکل ٹرسٹ نہیں، بالکل ویک پڑا ہوا ہے میرا ایمان. تو اس پہ میں ضرور سوچوں گی کہ بھائی میرے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے گھر میں ماحول میرا نیگیٹو ہو رہا ہے، میرا سب کچھ تہس نہس ہو رہا ہے، سب کچھ برباد ہو رہا ہے. کوشش کرے کہ ابھی جن کے ہاتھ سے رشتے چلے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو زندہ رکھیں، آگے بڑھیں. پلیز اپنے آپ کو ٹارچر میں مت ڈالیں پلیز. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جی نہیں پاؤ گے. آپ جیو گے اور خوبصورتی سے جیو گے، اور اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، کسی کے جانے سے کوئی مر نہیں جاتا. لیکن آپ نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے، اس کے لیے اتنے زیادہ ولاگز میں نے ڈالے. نکلے اس تکلیف سے. سب مر رہے ہیں، سب کی مرنے کی ایک ڈیٹ ہے، سب کی پیدا ہونے کی ایک ڈیٹ ہے. تو جو پیدا ہو چکے ہیں، جو جی رہے ہیں، وہ اچھے طریقے سے تو جیئیں. جینا ہے نا تو اچھے طریقے سے تو جیئیں. پرپز تو رکھیں. اس کا پرپز یہی ہونا چاہیے کہ میں ہیلدی رہوں، اللہ سے کنیکٹڈ رہوں، بچوں کو اچھے سے بڑا کروں، اپنی لائف کا جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا اس میں مسکراہٹیں دوں اور مسکراہٹیں لوں. یہ اپنا مقصد بنائیں، نہ کہ یہ کہ بیٹھ کے اس نے مجھ سے چھین لیا، اس نے مجھ سے لے لیا، اس نے مجھے، اس نے آپ کی ذات کو جو ہے کمزور کر کے رکھ دیا ہے. یہ اس نے کو چھوڑ دے. جب آپ اپنے اوپر پوری اٹینشن دینے لگتے ہیں نا، پوری اٹینشن کا سمجھ دیکھیں، اس بات کو سمجھے. پوری اٹینشن کا مطلب ہے میں جب صبح اٹھوں تو میں یہ سوچ کے اٹھوں کہ آج اپنی نماز قضا نہیں کرنی ہے، اپنے ناشتہ بہت مزے سے جم کے کرنا ہے، اس کے بعد گھر کا صفائی کرنی ہے، بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، باہر واک کرنی ہے، جم کرنی ہے، میری جاب کرنی ہے، اچھے سے تیار ہو کے اس چیز کے لیے ریڈی ہو کے نکل جانا ہے. واپس آ کے میں نے کوکنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کھانے کا ٹائم کیا تھا، رننگ کا ٹائم کیا تھا، میرا کون سا ٹی وی شو چل رہا ہے، آج میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، میں قرآن پاک پڑھ لوں. سونے سے پہلے مجھے تفسیر سے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لینا چاہیے، کوئی سٹوری میں نے مجھے ذہن نشین کرنا چاہیے، کسی کی رپلائی، امی کو کال، بھائی کو کال، بہن کو کال. یہ ہوتا ہے میرا ٹائم. اور جب آپ میرے ٹائم پہ فوکس ہو جاتے ہیں نا تو یہ جو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں نا وہ آپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں. اس پہ کب کام شروع کریں گے آپ لوگ؟ کب آپ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ مجھ سے لے گیا اور میں ادھر ہی پڑی ہوئی ہوں، یا میں ادھر ہی پڑا ہوا ہوں، میں زندگی نہیں جی پا رہی ہوں، اور میں زندگی چھوڑ دی ہے اور مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میرے دل جو ہے وہ اس سے نکل آئے. اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اس سے آپ مزید جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. تو اپنی پرسنالٹی میں خود ایک اسٹرینتھ لے کے آئیں، اپنے لیے خود اٹھے. آپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کوئی آپ کو پلیٹ میں ڈال کے انکریجمنٹ، کیئر، اٹینشن نہیں دینے والا جب تک آپ اپنی ذات کو نہیں دیں گے.
اس व्लॉग से अब मैं चाहती हूँ आप बहुत कुछ सीखें, क्योंकि मैंने इसमें मैं रियलिटी बेस्ड बातें कर रही हूँ। बहुत सारे लोग अब मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि चुप कर जा, ये कर जा, वो कर जा। ऐसे बदतमीज लोग जो अपने फैमिली को भी इस तरह बदतमीजी से ट्रीट करते हैं, उनसे तो मुझे यही उम्मीद होगी। लेकिन जो लोग सीख सकते हैं प्लीज वो तो सीखे ना। जिनको सीखने के दिल कर रहा है वो तो सीखे ना। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स करें इस बंदी को समझाने के लिए काला जादू क्यों, मतलब उसके बारे में उनकी जो सोच है, या फिर उससे निकलना कैसे है, या फिर उसके ड्रिल्स क्या हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने ऊपर चार कुल जरूर पढ़ा करें, आयतल कुर्सी जरूर पढ़ा करें। पूरा दिन सेफ गुजरता है।